سورہ حاقہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ منظر کیسے کھینچ رہا ہے؟ تم بیٹھ کے موویز دیکھتے ہو نا ٹی وی میں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر قیامت کا منظر اسی طرح اتار رہا ہے۔ فرمایا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم، وہ ایک چیخ لگائے گا کہ کہے گا کہ اقرأوا کتابیہ، دیکھو دیکھو میری کتاب پڑھ لو، میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ ہاں جو پاس ہو جاتے ہیں نا جی، یہاں پر بھی 10 میں اعلیٰ نمبرات لے لیے تو آپ اس کی مارک شیٹ نہ بھی دیکھیں، 10 لوگوں کو بتاتا پھرے گا، معلوم ہے میرے مارک شیٹ آپ دیکھے نہیں، لو میری مارک شیٹ دیکھو۔ ایسا ہی جب جنت کا پروانہ مل جائے گا تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو یہ دیکھو میری مارک شیٹ، ہاں بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اسے یقین کامل تھا کہ ایک دن اسے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، جنتیوں کی سب سے بڑی کیٹیگری، سب سے بڑی صفت اللہ پر یقین کہ اسے ملاقات کرنا ہے، قیامت پر یقین کہ ایک دن پائی پائی کا حساب دینا ہے یقین آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے تو ڈر جاؤ، ابھی یقین پیدا کرو۔ تمہاری لمحہ لمحہ، جنبش جنبش، حرکت حرکت کا حساب اللہ تبارک و تعالی لے کر رہے گا، اس کے بغیر تم وہاں سے ہل بھی نہ سکو گے۔ تو یہ یقین تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں گیا۔ تو فرمایا کہ انی ظننت عنی ملاق حسابیہ، تو وہیں سے ندا آئے گی فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ تمہاری اپنی من پسند عیش میں رہو، تمہارے لیے آج کیا ہے؟ عیش ہی عیش ہے، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کے اوپر۔ ہاں جنت میں کوئی پھل دیکھے گا تو سوچے گا کیسے رہے گا، تو پھل اس کے بالکل ہاتھ کے قریب آ جائے گا، لو لو، تمہیں اتنی تکلیف بھی نہیں کہ تم اٹھا کے کیا ہے اس کو توڑو، تم اٹھ کے کیا ہے اس کے پاس چل کے آؤ، بلکہ پھل خود تمہارے پاس آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قطوفها دانیہ، پھر وہاں سے ندا آئے گی فرشتوں کی یا رب کی، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے پرلی کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا تھا۔ یہ میرا ترجمہ ہے، میں نے وہاں لگا دیا ہے کہ پرلی ہے نا، یہاں کی زندگی میں تم نے ڈرتے ہوئے گزارا ہے، تو وہاں پر دنیاوی زندگی میں تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا ہے۔ اور ادھر جنہوں نے اللہ کے ڈر کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا نامہ اعمال، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ ہائے مجھے یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی۔ مارک شیٹ دیکھ کے بھی کیا ہے، اگر فیل ہے تو چھپاتا پھرتا یہاں کا بندہ، یہی حال اس وقت کا جہنمی کا ہوگا، وہ چھپاتا پھر رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ کاش کہ مجھے نہیں دی جاتی۔ لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اصل میں جہنم جانے کا سبب کیا بنا جی؟ اللہ کہتا ہے کہ اصل میں اسے یقین نہیں تھا، اسے ایمان ہی نہیں تھا کہ اس کا حساب ہونا ہے۔ ذرا ٹٹول کے دیکھو اپنی زندگیوں کے اندر ہمیں کتنا یقین ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہوتی جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آخرت پر یقین ہے، لیکن عمل سے ہم انکار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو یہ زندگیاں یوں نہیں ہوتی، اللہ کی مخالفت میں، اللہ کے رسول کی مخالفت میں اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتا، سود میں نہیں گزارتا، زناکاری میں نہیں گزارتا، فحاشی میں نہیں گزارتا، عریانی میں نہیں گزارتا، بے حیائی میں نہیں گزارتا، گانوں میں نہیں گزارتا، میوزک میں نہیں گزارتا، ٹک ٹاک میں نہیں گزارتا، فیس بک واٹس ایپ پہ نہیں گزارتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتا۔ لیکن ہم نے اپنے عمل سے، دعوے تو ہیں لیکن اپنے عمل سے ہم نے انکار کیا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، یہی جہنم جانے کا سبب بنے گا۔ وہاں جہنمی کہے گا تو یہی کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارا حساب ہوگا۔
تو اس وقت پکارے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے اب موت آ جائے میری، ابھی کیا ہے موت دے دے، اللہ تمام کر دے۔ اللہ اس وقت کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تم ایک بربادی کو مت بلاؤ، ایک موت کو مت بلاؤ، ہزاروں موتوں کو بلاؤ۔ آج تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، آج تمہیں موت نہیں ہے، آج یہاں سے کیا ہے، موت سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور وہاں موت پکارے گا جہنم کو دیکھ کے، کاش کہ موت آ جائے، میرا قصہ تمام ہو جائے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ مجھے کچھ کام نہیں دے گیا۔ آج عہدوں کی بڑی لڑائی ہے میرے بھائیوں، اپنوں میں بھی ہے غیروں میں بھی ہے، کس کا رو نہ رو، اپنوں میں بھی ہے غیروں میں بھی ہے، میں بڑا تو بڑا، کل انہی عہدوں سے بھاگے گا، کل انہی عہدوں کو برا بھلا کہے گا۔ ہاں ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرے عہدے کچھ کام نہ آئے، تو وہاں سے ندا آئے گی، رب کی ندا یا فرشتوں، خذوہ، پکڑو اس بدبخت کو، فغلوہ، باندھو اس کو، جگڑو۔ کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز ہاتھ لمبی زنجیروں سے اسے جکڑ دو۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ دیکھیے ایمان میں اخلاق کیسے جوڑ دیا گیا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے کوئی گرم دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور آج اس کا کھانا جہنمیوں کا پیپ اور اس کا تلچھٹ ہوگا، پیو کھاؤ، یہی کھانا ہے تیرے لیے آج۔ ہاں لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھاتے مگر کون؟ صرف گنہگار ہی۔ یہ ایک نقشہ ہے حشر کے میدان میں نامہ اعمال دینے کا،